حسن و جمال حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپائی اقدس حسن و جمال کامل اور حسن کا ایسا پیکر تھی کہ جس سے مرجائی کلیاں جو ہے وہ کھل اٹھیں، افسردہ دل جو ہے وہ چین پائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، روح کو قرار ملے، قلب کو سکون میسر ہو۔ اس منبع حسن و جمال کی ذات چاند سے حسین، سورج سے زیادہ روشن، جس کی رنگت سے دل جگمگانے لگیں، وہ ذات اقدس کے پھولوں کا حسن جس کے قدموں پہ نثار، اور جنت جن کے جلوے سے جویائے رنگ و بو، پھول جس کے حسن کا طالب ہو، اور جو ایسے طرح دار ہوں کہ یوسف علیہ السلام بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں، جن کے حسن پر گردنیں کٹیں، جانیں فنا ہوں، دل قربان ہوں، جن کا وجود منہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے تلووں تک بے مثل و بے مثال ہو۔ تو منہ مبارک کا حسن و جمال کے بارے میں سنیے۔ تو منہ مبارک نہ بہت گھنگریالے نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں بین بین کانوں کے نصف تک، یا کانوں کی لو شانہ مبارک کے نزدیک تک، یا شانہ مبارک تک، اور ان مبارک بالوں میں تیل کی کثرت، اور وہ ایسے پیارے کہ جس کے پاس ہوں انہیں دنیا و معافیہ سے زیادہ محبوب جانے، جن کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ حلقے بنا کر کھڑے ہوں، اور جسے مل جائے وہ اسے جان و دل سے عزیز جانے، بیماریوں سے شفا کا سبب بنائے، چاندی کی نلی میں سنبھال کر رکھے، کہ چاند سے زیادہ حسین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور جن کے گم ہونے کا خدشہ ہو تو جان کی بازی لگا کر بھی حاصل کیے جائیں، انہیں سبب نصرت سمجھا جائے، بوقت وصال وصیت کر جائے کہ میری زبان کے نیچے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک رکھنا، جن کے ذکر سے یہ زبان ہمیشہ تر رہا کرتی تھی۔ جس نے ایک مرتبہ زلف محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، پھر ساری زندگی کے لیے وہ تصور اس کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے۔ تو سوکھے دہانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چاہے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ ان گیسوئے مبارک کے درمیان میں مانگ یوں محسوس ہو جیسا کہ لیلۃ القدر کی تاریکی میں صبح صادق کا نور نمودار ہو، اور چہرہ انور کا حسن و جمال۔ اب ذرا چہرہ پر نور کے لازوال و بے مثال حسن و جمال پر نگاہ جمانے کی کوشش کریں، اور وہ دل ربا اور دلکش چہرہ شش جہت اس رخ انور سے روشن ہیں، اور سورج چاند اس کے نور کے بکھاری ہیں، اور اسی نور کی خیرات سے چمک رہے ہیں۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ چہرہ نور ایسا حسین کہ نہ پہلے والوں نے دیکھا نہ بعد والے کبھی ایسا چہرہ دیکھیں گے، ساری کائنات سے زیادہ حسین، حتیٰ کہ حسن یوسف علیہ السلام بھی اس حسن کل کا ایک جز تھا، اتنا دل ربا کہ خود خدا بندے قدوس قرآن مجید میں اس رخ روشن کی قسمیں جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ وہ رخ روشن بذات خود دلیل نبوت تھا، اتنا شفاف کہ اشیاء کا عکس اور دیواریں بھی اس چہرہ انور میں نظر آتی، دیکھنے والے کہیں کہ اس میں تو سورج تیر رہا ہے، اور صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج جیسا اس چاند سے حسین چہرہ میں دیکھا کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام، اور اس رخ انور سے نور کی شعائیں نکلتی اور پسینہ مبارکہ کے قطروں سے نور جھڑتا ہوا محسوس ہوتا، اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، بلکہ تاریک دل جو ہے وہ جگمگانے لگتے، اور قلب کو چین نصیب ہو جاتا۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کی، ہائے ہائے، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کی، انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان میں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پورا حسن کائنات کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا، وگرنہ کسی کو دیکھنے کی تاب ہی نہ ہوتی، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، رخ روشن سے دل راحت پائیں، پیاسے سیراب ہوں، بلکہ بعضوں کے جسم و روح کا رشتہ بھی اسی رخ زیبا کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہو، اور اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو آنکھوں کو بے قدر سمجھیں۔ قدرت خدا بندی کا عظیم ترین شاہکار اور ملک باری تعالی میں انمول ترین لال رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مقدس اور نورانی آنکھیں قدرتی الہی سے سرمگیں، جن میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، پلکیں نہایت خوش نما اور دراز تھیں، وہ پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہیں، اور جن سے یادگاری امت میں موتیوں کی جھڑی جو ہے وہ لگی رہی، جس طرح اٹھ جائیں دم میں دم آ جائے اور جوش رحمت پہ آئیں تو روتے ہوں کو ہنسا دیں، جس پر پڑ جائیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے، ان کے اوپر باریک پلکیں یوں محسوس ہوں جیسے رحمت کے محل پر سائبان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جن کے اوپر باریک دراز آبرو آپس میں ملے ہوئے ہوں، اور ایسا سہانا منظر پیش کرے جیسے محراب کعبہ سجدے میں جھکی ہوئی ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس آنکھ مبارک کی نظر شریف کا کیا کہنا کہ دلوں کے حالات دیکھ لیں، جیسے آگے دیکھیں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھیں، ہائے ہائے، رکوع و خشوع یعنی عبادات ظاہری یا و باطنیہ و کیفیات قلبیہ سب کچھ ان پر عیاں ہو، زمین پر ہوں تو جنت کے پھلوں اور درختوں کو دیکھیں، حوض کوثر کو ملاحظہ فرمائیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور وہ دیکھیں، عرش کا مشاہدہ فرمائیں، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک کی کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں، وہ آنکھ مبارک کے رات کے اندھیرے میں یوں دیکھے کہ جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتی ہے، جس کے سامنے دنیا سمیٹ دی گئی، اور دنیا کو یوں دیکھے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات جس کے سامنے ہوں، اور جس نگاہ کا یہ کمال ہو کہ غیب الغیب رب ذوالجلال کی ذات اقدس کو دیکھ لے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔